अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती, डरा के, धमका के, धमकियों से, इस तरह की चीज़ों से कोई, मेरा नहीं ख्याल उनको इसका 1% भी फ़ायदा होगा। KPK गवर्नमेंट के लोग जो सारा फोकस इस टाइम इस्लामाबाद पर धावा बोलने के लिए कर रहे हैं, काश इस टाइम वो वहाँ पे जाके जनाज़ों में शिरकत कर रहे होते और वहाँ पे जाके लोगों के मसाइल जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है उसको हल कर। इस्लामाबाद में सूरत हाल नॉर्मल, हालात पुरअमन। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फ़ज़ाई दौरा। 3 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इंतहा पसंदी कबूल नहीं, शरंगेजी फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया, कहा शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। फैज़ाबाद आने वाले तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद किया। हमने इस्लामाबाद के अमन व अमान को कायम रखना है। हर माह धावा बोलने वालों की वजह से मुल्क का नुकसान होता है। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग नहीं चाहते कि उनका लीडर बाहर आए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से राब्ते किए हैं लोअर लेवल पर, कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें। ये पूरे पंजाब से भी इतलात आई हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं जो रज़ाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं। PTI रहनुमा रज़ाकाराना गिरफ्तारियां दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा, कहा PTI के बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि उनका लीडर जेल से बाहर आए। शहर का अमन बहाल रहेगा और हमने किसी को अमन ख़राब करने नहीं देना। शहर इक़्तिदार के काफ़ी रास्ते खुले हैं, ये चाहते हैं सिर्फ इनसे डील की जाए और इन्हें NRO दिया जाए। ये काम हुकूमत का नहीं, अदालतों का है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। इसहाक डार ने कहा, सियासी एहतजाज या मुल्क की इज्जत वक़ार के साथ सोची समझी साजिश और खेल। खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फोकियत दें। मुसद्दिक मलिक ने कहा, आवाम ने PTI की इंतशारी सियासत को मुस्तरद कर दिया। एहसन इकबाल का कहना था कि बानी PTI अदालतों में बेगुनाही साबित करके ही रिहा हो सकते हैं। अमीर मकाम ने कहा, PTI इंतशार की सियासत कर रही है। आवाम को शाबाश देता हूँ जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया। तारिक फजल चौधरी ने PTI के एहतजाज को नाकाम करार दे दिया। मजे की बात यह है कि वो जो जंगजू त्यारे जिन्होंने इनकलाब लाना है, जो आज मरो मारो पे तुलेंगे, जो आज जिहाद मनाएंगे, वो सारे जो है वो अभी तक सो रहे हैं। और मैं, मेरी चीफ मिनिस्टर, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हम सारे जो है हम जंगजुओं का इंतजार करें। कोई जंगजू दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा। आज फितना पार्टी का फसाद, अल जिहाद और मारो या मर जाओ का दिन। हम सब जंगजुओं का इंतजार कर रहे हैं मगर कोई नजर नहीं आ रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब के PTI पर तंज के वार। अस्मा बुखारी ने कहा कि इनकलाब का सरगना और खुद उनके बच्चे एहतजाज में शरीक नहीं हो सकते। बुशरा बीबी और गंडापुर भी सोए हुए हैं। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दफ़ा 144 के निफाज पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तैयार। मुजाहिरीन को रोकने के लिए 6000 पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात। रावलपिंडी पुलिस की 2000 नफरी बैकअप पर मौजूद। खुसूसी दस्ते भी कायम। एंटी राइडर और एलिट फोर्स को फसादात से निमटने के लिए आंसू गैस के शेल और गन समेत दीगर आलात फराहम। 70 मकामात की CCTV कैमरों से निगरानी। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की मीडिया टॉक। बीइंग पुलिस ऑफिसर हमारी ड्यूटी जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं उनको लॉ को इंश्योर करना है, उसकी मेंटेनेंस को, लॉ एंड ऑर्डर को, पीस को, ट्रैंक्विलिटी को करना है। और वो इंशाअल्लाह ताला हम उसके मुताबिक चीज़ें करेंगे। जो रुकावटें हैं वो रुकावटें मुकम्मल तौर पे ब्लॉकेट की बजाय इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि वहाँ से आमदोरफ्त का सिलसिला रहे। जुड़वा शहरों में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान के मुताबिक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। नोटिफिकेशन का इतलाक़ वफाक की दारुल हुकूमत के तमाम तालीमी इदारों पर होगा। जिला कुर्रम में भड़कती आग। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लापता। PP चेयरमैन का मकतूब सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो कहते हैं जिले में लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। बदअमनी के दौरान सूबाई हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशत गर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। खैबर पख्तूनख्वा को यूं बदअमनी की आग में जलता नहीं देख सकता। 9 मई का जो वाक़या हुआ
اس کے لیے سب نے کہا ہے کہ آپ اس کو مانیں, اس پہ معذرت کریں تو پھر بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی توڑ پھوڑ کی اور انتشار کی سیاست کرتی ہے. پی ٹی آئی والے 9 مئی سے متعلق جھوٹ بولتے ہیں. 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کیا گیا. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی احتجاج سے نہیں عدالتوں سے ہوگی. پیپلز پارٹی پورم احتجاج کی حمایت کرتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے لاہور میں پارٹی رہنماؤں کی ملاقات. پی ٹی آئی کے احتجاج پر تبادلہ خیال ہوا. ملاقات میں ملک احمد خان سمیت دیگر لیگی قیادت موجود. وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی. بیلاروس کا وفد اسلام آباد پہنچ گیا. صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کل اسلام آباد پہنچیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بیلاروس کا وزارتی وفد وزیر خارجہ میکسکم رائزونوکوف کی قیادت میں اسلام آباد پہنچا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ شفقت علی خان نے استقبال کیا. وفد میں وزیر خارجہ سمیت کل 8 وزراء شامل ہیں. بیلاروس کا وفد 68 افراد پر مشتمل ہے. وفد میں 43 تجارتی افراد بھی شامل ہیں. ایک اور شکست قومی ٹیم کا مقدر. بیٹرز نے بولرز کی محنت پر پانی پھیر دیا. رہی صحیح کسر بارش نے پوری کی. پاکستان کو زمبابوے کے ہاتھوں پہلے ون ڈے میں شکست. بارش سے متاثرہ میچ میں ڈی ایل میتھڈ کے تحت زمبابوے کو 80 رن سے فاتح قرار دے دیا گیا. پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. میزبان ٹیم نے 40.2 اوورز میں 205 رنز بنائے تھے. سلمان آغا اور فیصل اکرم نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. 206 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بیٹنگ لائن اپ لڑکھڑا گئی. قومی ٹیم 21 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر صرف 60 رنز بنا سکی. کپتان محمد رضوان سب سے زیادہ 19 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. سائم ایوب 11, کامران غلام 17 رنز بنا کر چلتے بنے. عبداللہ شفیق 1, سلمان علی آقا 4, عرفان خان نیازی 7 رنز بنا سکے. حسیب اللہ خان اور عامر جمال کھاتا بھی نہ کھول سکے. وی پی این کی بندش کے دوسرے ٹرائل کا آغاز. فائر وال کے ذریعے وی پی این کی بندش کا ٹرائل 2 روز جاری رہے گا. ٹرائل کے دوران غیر رجسٹرڈ وی پی اینز کی بندش کی مشق کی جائے گی. 1 دسمبر سے غیر رجسٹرڈ وی پی اینز کی بندش کا آغاز کیا جائے گا. لاہور آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں. شہر کے مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی 354 ریکارڈ. دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں پہلی پوزیشن پر موجود. پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی اسموگ بدستور برقرار. لبنان اور غزہ میں ظالم اسرائیلی فوج کی بربریت. غزہ کے علاقے نصیرات میں 6 بریج اور مغازی کیمپ پر حملے میں 4 فلسطینی شہید. اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں انخلا کا نیا آرڈر آ گیا. شہداء کی مجموعی تعداد 44,000 سے زائد ہو گئی. 104,000 سے زائد زخمی. لبنان میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 4 پیرامیڈکس شہید. طائر کے علاقے میں بھی 3 شہریوں کی جان لے لی گئی. لبنان میں شہادتوں کی تعداد 3,670 ہو گئی. حزب اللہ نے صہیونی فوج کے ہوش اڑا دیے. پہلی بار جنوبی اسرائیل میں اشتود بحری اڈے کو نشانہ بنا دیا. تل ابیب میں فوجی تنصیبات پر القدس میزائل سے حملہ. تل ابیب سمیت 6 مقامات پر 165 راکٹس داغ دیے. راکٹ حملوں میں 10 اسرائیلی زخمی. زمینی لڑائی میں بھی صہیونی فوج کو بھاری نقصان پہنچا. ایرانی سپریم لیڈر نے صہیونی دہشت گرد نیٹ ورک کے تمام سرغنوں کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا. آیت اللہ سید علی خامنئی نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ ملزمان نے غزہ میں شہریوں کے خلاف جنگ کی جرائم کا ارتکاب اور بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. اسرائیل کے صرف لیڈروں کو نہیں بلکہ پوری سیاسی اور فوجی قیادت کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. اسرائیل کا یو اے ای سے لاپتہ اسرائیلی ریبی کوگن کی لاش ملنے کا دعویٰ. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے شہری کی ہلاکت کو گھناؤنی اور دہشت گردانہ کارروائی قرار دے دیا. مجرمان کو سزا دلوانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا بھی اعلان. ریبی کوگن یہودی تنظیم چاوا کے یو اے ای میں رکن بھی تھا. متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کا معاملے پر کوئی بھی رد عمل دینے سے گریز. غزہ اور لبنان میں اسرائیلی دہشت گردی. یورپ کے مختلف ممالک میں احتجاج. جنیوا میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے. جنگ بندی کا مطالبہ. اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی.
اردن کے دارالحکومت عمان میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب فائرنگ، 3 پولیس اہلکار زخمی، جوابی فائرنگ میں حملہ آور ہلاک، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا، تفصیلات بتانے سے گریز۔ روسی وزارت دفاع کا 24 گھنٹوں میں یوکرینی فوج کے 20 فوجی یونٹس کو تباہ کرنے کا دعویٰ، یوکرین کا MiG-29 لڑاکا طیارے اور 69 ڈرون کو مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا۔ روسی حملوں میں 2 جرمن ساختہ لیپرڈ ٹینک، امریکی ساختہ توپ خانے، بختربند گاڑیاں اور دیگر سامان تباہ۔ کرسک کے 40% علاقے پر روس کا قبضہ، یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ فرنٹ لائن پر 125 جھڑپیں ہوئیں۔ آسٹریلیا میں موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کے لیے احتجاج، کشتی سوار مظاہرین کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز کی بندرگاہ پر آنے والے جہاز کو واپس بھیجنے کی کوشش، پولیس نے 138 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ برڈ طوفان برطانیہ سے ٹکرا گیا، مختلف حادثات میں 3 افراد ہلاک، تیز ہوائیں اور بارش سے سیلابی صورتحال، کئی علاقوں میں شدید برفباری، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز ریاستوں کے لیے 200 سے زائد الرٹ اور یلو وارننگ بھی جاری، ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے، کئی پروازیں منسوخ۔ کینیڈا میں موسم نے انگڑائی لے لی، ریاست البرٹا میں موسم سرما کی پہلی برفباری، ہر جگہ سفیدی کے ڈیرے، سڑکوں پر کئی فٹ برف جم گئی، گاڑیوں اور گھروں کی چھتیں بھی برفباری سے ڈھک گئیں۔ مزید برفباری کی پیشگوئی، کینیڈین کلائمیٹ چینج اتھارٹی نے شہریوں کو محتاط رہنے کا الرٹ جاری کر دیا۔ ترکیہ میں بھی موسم سرما کی آمد، مختلف شہروں میں برفباری، استنبول سے انقرہ جانے والی سڑک بند، ترکیہ میں جاری فٹ بال میچ بھی روکنا پڑا، ترک شہریوں نے برفباری کا خوب مزہ اٹھایا۔ امریکی شہر نیو یارک میں کرسمس کی تیاریاں شروع، فوکس اسکوائر پر کرسمس ٹری کو روشن کر دیا گیا، کرسمس ٹری کی لمبائی 50 فٹ، 18,000 زیورات اور 3,40,000 برقی قمقموں سے سجایا گیا۔ معاشی بدلتے حالات میں اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں، کاروبار کا اتار چڑھاؤ کبھی ہمت بڑھاتا ہے تو کبھی کرتا ہے پریشان، اسی لیے جی ٹی وی لا رہا ہے دی کیش کاؤ شو۔ جی ٹی وی کا نیا پلیٹ فارم اپنے ناظرین کے نام دی کیش کاؤ شو لا رہا ہے آپ کے لیے بہترین رہنمائی، کسٹمرز اور سرمایہ کاری۔ شو میں اسٹارٹ اپس کے ذریعے رقم استعمال کرنے کے مواقع، پروگرام میں حصہ لینے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ 1 دسمبر صرف جی ٹی وی نیوز پر۔ ہاکی فیڈریشن کے پاکستان اسپورٹس بورڈ پر سنگین الزامات، اولمپئن رانا مجاہد علی کا خط منظر عام پر آ گیا۔ اولمپئن رانا مجاہد علی نے ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے خط لکھا۔ خط کے مطابق وزارت بین الصوبائی رابطہ اور پاکستان اسپورٹس بورڈ خود سنگین بدعنوانیوں میں ملوث ہے۔ محبت کی خوشبو کو شعروں میں سمونے والی معروف شاعرہ پروین شاکر کی 72ویں سالگرہ۔ پروین شاکر کی شاعری گداز جذبوں کے ساتھ ساتھ مضبوط خیالات کی عکاس بھی تھی، ان کی ذہانت اور سوچ کی بلندی ان کی شخصیت کا خاصہ رہی۔ معروف مزاحیہ اداکار اسماعیل تارا کو مداحوں سے بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ اسماعیل تارا نے پی ٹی وی کے مشہور مزاحیہ پروگرام 50-50 سے شہرت حاصل کی۔ انہوں نے اسٹیج، فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ اسماعیل تارا ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کی بے ساختہ اداکاری لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔